اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عطا رسول۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ناممکن سے ممکن کا سفر۔ دنیا کی پہلی نابینا گونگی اور بہری گریجویٹ لڑکی کس طرح 12 کتابوں کی مصنفہ اور دنیا کی مشہور ترین شخصیت بنی۔ یہ کہانی ہے ہیلن کیلر کی۔ ہیلن کیلر کی کہانی قوت سماعت اور گویائی اور دیکھنے سے محروم ایک بچی کی کہانی ہے جس نے اپنی معذوری کے باوجود نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کی بلکہ اپنی ہمت اور ولولہ سے دنیا کے ہر اس انسان کے لیے مثال قائم کی جو کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ یہ اس عظیم مصنفہ کی کہانی ہے جس نے نابینا ہونے کے باوجود اس دنیا کو دیکھا، بغیر سماعت کے سنا اور قوت گویائی کے بغیر یعنی بولنے کے بغیر پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ وہ حیرت کدہ ہے جسے انسان جتنا جانتا جاتا ہے اس کی بے یقینی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لڑکی کی ہر کامیابی بلا شبہ ایک عظیم کامیابی ہے جس کے پردے میں جانے کتنی بے بسیاں، بے چینیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بلند حوصلوں کی مالک اس بے مثال لڑکی نے ہر اندھیرے اور بے بسی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کا روشن چہرہ دنیا کو فقط خوشی کے آنسو ہی دکھاتا رہا۔ اس کہانی کو سننے کا مزہ تب آئے گا جب آپ چند منٹ کے لیے خود کو ہیلن کی جگہ رکھ کر زندگی کا تصور کریں۔ 1 سال کی ننھی سی عمر ہے، ابھی الفاظ تک ٹھیک سے بولنا نہیں سیکھے تھے کہ آواز سلب کر لی گئی۔ جب دنیا کو دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا تو آنکھوں کی روشنی چھن گئی۔ اب نہ وہ سن کے اور نہ ہی دیکھ کر کچھ سیکھ سکتی تھی۔ تصور کریں اسے کیسے کوئی لفظ سکھایا جائے، کیسے کوئی بات بتائی جائے اور کس طرح سے کچھ بھی دکھائے بغیر سمجھایا جائے۔ ہیلن کی زندگی کے آغاز میں ہی ہر طرف اندھیرا ہے، کوئی آواز نہیں، ایک نہ ختم ہونے والی خاموشی، کوئی حوصلہ افزا الفاظ نہیں، کوئی زندگی کی مثال نہیں، بس گہری خاموشی اور لامحدود اندھیرے۔ ہم زندگی بھر لامحدود چیزیں دیکھ کر اور سن کر سیکھتے ہیں، ان گنت باتیں سوال کر کے سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیکھنے کے سب سے بڑے ذرائع یہی 3 ہیں، اور جس کے پاس یہ ذرائع ہوں ہی نہ، اس کی زندگی کیسی زندگی ہے؟ اگر اس سب کے باوجود وہ کامیاب زندگی ہے تو پھر کیسی بے مثال زندگی ہے۔ 27 جون 1880 کو امریکی ریاست البات کے ایک قصبے میں پیدا ہونے والی ہیلن کیلر بھی عام بچوں کی طرح نارمل تھی، لیکن 19 ماہ کی عمر میں ایک خوفناک بیماری کے باعث نہ صرف نابینا بلکہ قوت سماعت اور قوت گویائی سے بھی محروم ہو گئی۔ جب ہیلن تعلیم حاصل کرنے کی عمر کو پہنچی تو والدین اپنی بچی کے مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ان کی بچی کی تعلیم کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی خواہش میں انہیں ایک مسیحا، گراہم بیل، ٹیلی فون کا موجد ہے جو اس کی شکل میں ملتا ہے جو انہیں ایک مخصوص سکول کا پتہ دیتا ہے۔ والدہ بچی کو لے کر پرکنس سکول پہنچتی ہے جو نابینا افراد کے لیے مخصوص ہے، جہاں سکول کے ڈائریکٹر ان کی ملاقات ایک بلند حوصلہ 30 سالہ استانی اینی سیلوان سے کراتے ہیں جو اس کی استاد مقرر ہوتی ہے۔ یہ استانی ہیلن کی زندگی میں انقلاب کی طرح داخل ہوتی ہے اور اس کے گھر میں رہ کر اپنے منفرد انداز سے اس کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کرتی ہے۔ یوں ہیلن کیلر اور اس کی استانی کے درمیان 49 سالہ رفاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اینی گھر میں رہ کر ہیلن کی تعلیم کا حروف تہجی سکھانے سے آغاز کرتی ہے۔ اینی ابتدا میں ہیلن کے ایک ہاتھ میں گڑیا پکڑاتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے حروف لکھ کر اسے نام سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک ہاتھ پہ پانی گراتی ہے اور دوسرے ہاتھ پہ نام لکھتی ہے، یہاں تک کہ یہ عظیم استانی انڈے سے چوزہ نکلنے تک کا عمل اسے ہاتھ پر محسوس کراتی رہتی ہے۔ اس طرح سے مشکل ترین تعلیم کا باقاعدہ آغاز گھر میں رہ کر شروع کیا جاتا ہے۔ 1 سال کی انتھک محنت کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ اسکول جا کر عام نابینا افراد کے ساتھ سیکھ سکے، لہٰذا 1888 میں وہ باقاعدہ اسکول جانے لگتی ہے جہاں اس کی ملاقات بہت سے نابینا بچوں سے ہوتی ہے۔
اس اسکول کے ماحول نے اس کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا۔ وہ ہاتھوں کے لمس کے ذریعے باقی نابینا بچوں سے گہرے رشتے بناتی چلی جاتی ہے۔ ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابھری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح بریل پر پن سے نقاط بنا کر نابینا افراد لکھتے بھی ہیں۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے۔ ہیلن کے خطوط ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ 1890 میں اس عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانا شروع کر دیں، جن کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف تہجی کے مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی۔ اس کے چھونے کی حس اس میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس نے بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ پرکنس اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی اور 2 سال راہیٹ ہیماسین ڈیف اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ 1900 میں ہیلن نے یونانی، لاطینی، جرمنی زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کے امتحان پاس کیے اور ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈ کلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انتھک محنت اور اپنی ٹیچر کی لازوال محبت کے بل بوتے بالآخر پوری دنیا میں اچھی اسپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ کالج کی رسمی تعلیم کے بعد بھی وہ بریل کی مدد سے مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام جاری رکھتی۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کر کے سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی۔ اس طرح ہیلن نے خود کو رفاع عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہے، میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس روز مجھے میری ٹیچر ملی۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنی اس ٹیچر سے میں نے سیکھا ہے کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کے ساتھی ہیں۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا انداز تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنے ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتی اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتی۔ وہ نابینا افراد کی بے شمار تنظیموں میں باقاعدہ رکن بن گئی۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کی وہ باقاعدگی سے جواب دیتی۔ ان کے خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا۔ وہ فطرت کو قریب سے دیکھنا پسند کرتی تھی، اس لیے شہر سے زیادہ وہ دیہات کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ ایک باہمت اور دلیر خاتون تھی جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنے عزم اور ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اس خاتون کی کہانی ہے جو بولنے سے قاصر ہے، سننے سے قاصر ہے اور دیکھ بھی نہیں سکتی۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتی رہی۔ وہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کی اعزازی ممبر تھی۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھے۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں دی فارسٹ کنگ شارٹ سٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خود نوش سوانح حیات دی اسٹوری آف مائی لائف نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ فار فریڈم سے نوازا، جو کہ ایک امریکہ کی اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی ہیلن کیلر کی، جو سننے سے قاصر تھی، بول نہیں سکتی تھی اور جو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیسے اس نے اپنی زندگی میں سیکھا، پڑھا، لکھا اور بہت کچھ کیا لوگوں کے لیے، اور اپنے لیے بھی بہت کچھ کیا اور 12 کتابیں لکھی۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اس نے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن ہے جو حالات کو اور دوسری چیزوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے۔ اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، جس کی مثال ہیلن کیلر بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔
اللہ حافظ.